چونکہ ہمارے اکابر علماء بزرگوار علماء یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور ان کی موجودگی میں میری کوئی حیثیت نہیں، ان کی موجودگی میں اتنی بے باکی سے بولنا میری کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ہمارے بڑے اکابر یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کا حکم ہے، میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ محترم دوستو، آج ہم اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہونی ہے۔ سیرت ایک ایسا موضوع ہے، سیرت ایک ایسی داستان ہے کہ خدا کی قسم پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پوری دنیا کے سمندر کو سیاہی بنا دی جائے اور نبی پاک کی سیرت لکھنا چاہیں، نبی پاک کی زندگی لکھنا چاہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں روشنی ڈالنا چاہیں تو پورے درخت ختم ہو سکتے ہیں، پورے سمندر کا پانی خشک ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک کی سیرت نہیں لکھی جا سکتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کی جا سکتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی نہیں بیان کی جا سکتی۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے، میرے آقا کا مرتبہ اتنا بلند ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی بلند و بالا زندگی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں حضرت آدم کو پیدا نہیں کرتا، اے نبی آپ کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم کو پیدا نہ کرتا، اے نبی آپ کو پیدا کرنے مقصد نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا نہ کرتا، اے نبی آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا نہ کرتا، اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا یہ آسمان کی بلندی بھی نہ ہوتی، آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا یہ زمین کا فرش نہ بچھایا جاتا، آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا یہ دنیا کا نظام نہ ہوتا، آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا یہ دن کا اجالا نہ ہوتا، یہ سورج کو روشنی نہ ملتی، یہ چاند کو چاندنی نہ ملتی، یہ ستاروں کو کہکشائی نہ ملتی۔ خدا کی قسم یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کرنا مقصد ہوا تو پوری کائنات کو بنا دیا، پوری کائنات کو سجا دیا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو وجود بخشا، یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا۔ میرے بھائیو، ہمارے اکابر علماء موجود ہیں، میرے نبی کی محبت میرے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، میرے نبی کی محبت میرے دل میں اپنے مال سے بھی زیادہ ہے، میرے نبی کی محبت میرے دل میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ خدا کی قسم مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، مسلمان گالی برداشت کر سکتا ہے، مسلمان اپنے سینے پہ گولی کھا سکتا ہے، مسلمان ہر کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی نسبت پہ اگر کوئی انگلیاں اٹھائے، نبی پاک کی زندگی پہ کوئی انگلیاں اٹھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخانہ الفاظ کرے تو یقیناً مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ
آپ کی سیرت مجھے محبوب ہے، آپ کی سیرت کے بل ہم اس دنیا میں کھڑے ہیں، ہمارے سروں پہ ٹوپی، ہمارے سروں پہ پگڑی، ہمارے چہرے پہ داڑھی خدا کی قسم یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کے توسط سے ہے، میرے آقا کے صدقے میں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا کی ایک سیرت کا پہلو میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا کے اخلاق پر اگر روشنی ڈالا جائے تو خدا کی قسم میرے آقا کے اخلاق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ ایک منافق جس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا، میرے دوستو میرے نبی کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ مکہ کے بازاروں میں آپ کے لیے میرے دوست بزرگوں کسی دکان سے کھانا پینا سامان لینے کے اوپر پابندی لگا دیا تھا۔ وہ عبداللہ ابن ابی میرے نبی کا پکا دشمن تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کا پکا دشمن تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن ابی کے بارے میں سنا کہ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا، عبداللہ ابن ابی دنیا سے چلا گیا، عبداللہ ابن ابی دنیا سے رخصت ہو گیا، جب میرے نبی کے پاس کسی صحابی نے آ کر کہا، خوشی کے مارے کہا، یا رسول اللہ وہ جو آپ کا دشمن تھا، جو آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، جو آپ کو دکھ پہنچایا کرتا تھا، یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا۔ مسلمانوں یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب بتاؤ اگر کسی محلے میں تمہارا کوئی دشمن رہے اور اس کے مرنے کی تم خبر سن لو تو تم کیا کرو گے؟ آج کا مسلمان تو جشن منائے گا، آج کا مسلمان تو خوشیاں منائے گا، اچھا ہوا وہ انتقال ہو گیا، لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں چلو، مسلمانوں نبی سے سچی اور پکی محبت کرو۔ میرے نبی نے اخلاق کا پیغام دیا، اگر تم واقعی نبی سے عقیدت رکھتے ہو، واقعی نبی کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہو، واقعی تم نبی پاک سے سچی محبت کرتے ہو تو آؤ نبی پاک کی سیرت سنو اور نبی پاک کی سیرت سے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنی کہ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، آپ سوچنے لگے عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا نبی کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ میرے باپ عبداللہ ابن ابی دنیا سے چلے گئے، میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، میں جانتا ہوں کہ آپ کو ان سے بڑی تکلیف تھی، میں جانتا ہوں کہ آپ کا جینا حرام کر دیا تھا، لیکن خدا کے واسطے آپ اسے معاف کر دیجئے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول آپ چلیے میرے باپ کے جنازے کے پاس۔ میرے آقا نے منع نہیں کیا، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، وہ تو میرا دشمن تھا۔ پیارے آقا خدا کی قسم میرے دوستو میرے بزرگوں دنیا کو بتانے آئے تھے، دنیا کو صراط المستقیم کا راستہ دکھانے آئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدموں سے چل کر عبداللہ ابن ابی کے گھر پہ جاتے ہیں، عبداللہ ابن ابی کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے جنازے کے پاس بیٹھتے ہیں، اور یہاں تک کہ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکال کر اس کے منہ میں لگا دیا، عبداللہ ابن ابی کے منہ میں لگا دیا، فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دو، اب میں جاتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مبارک جسم سے لگا ہوا کرتا میرے باپ کے کفن کے لیے دے دیا جائے، کہیے نا سبحان اللہ، آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا کرتا میرے باپ کے کفن کے لیے دے دیجئے یا رسول اللہ۔ میرے آقا کی سیرت یہ بتاتی ہے میرے آقا نے منع نہ کیا بلکہ اپنے جسم سے لگا ہوا کرتا عبداللہ ابن ابی دشمن کی کفن بنانے کے لیے نبی نے دے دیا، منع نہ کیا، اتار کر دے دیا میرے نبی نے۔ کہا اچھا اب مجھے اجازت دو۔ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھا دیں۔ اللہ کیا میرے نبی کی سیرت ہے میرے بھائیوں، مجھ جیسا ناکارہ اپنے نبی کی سیرت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے علماء کرام نبی کی سیرت بیان نہیں کر سکتے، مجھ جیسا کم پڑھا لکھا میرے نبی کی سیرت کیسے بیان کر سکتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار، صفے درست ہو گئی،
نماز جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. پیارے آقا کے اخلاق کو دیکھو، میرے آقا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ اس عبداللہ ابن ابی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. اللہ نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پابندی لگا دی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے یہ دشمن رسول ہے، یہ دشمن قرآن ہے، یہ دشمن اسلام ہے. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب اس کی نماز جنازہ پڑھائے. اب اللہ ہی نے منع کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے اتر گئے. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہنے لگا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اللہ نے آپ کو منع کر دیا، کم سے کم میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کر دیجئے. اپنا مبارک ہاتھ اٹھا کر میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے. میرے بھائیو، اللہ کے پیارے نبی نے انکار نہ کیا، بلکہ پیارے نبی نے دعا کرنا چاہا. پھر دوبارہ جبرائیل آئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کر نیچے کر دیا. اے میرے محبوب، اے محمد الرسول اللہ، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اگر اس کے حق میں آپ 70 بار بھی دعا کریں گے تو اس کے حق میں دعا قبول نہیں کی جائے گی. میرے بھائیو، میرے نبی کا اخلاق تو اتنا بلند تھا کہ دشمنوں کے لیے بھی میرے نبی دعا کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھائی کا پیغام دیا کرتے تھے. ایسا ملتے، دشمنوں سے ایسا ملتے، دشمنوں سے ایسا ملتے کہ لگتا ہے کہ بہت دور کا اور بہت دنوں کا بچھڑا ہوا دوست ملا. یہ ہے میرے آقا کا اخلاق. آج ہم مسلمان میرے نبی کی سیرت پہ عمل نہیں، آج بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے دشمنی کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے دشمنی کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام و کلام نہیں کر رہا ہے. خدا کی قسم میرے نبی کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ اگر میرے نبی راستہ چل رہے ہیں، وہ اگر کوئی بچہ کھیلتا ہوا دیکھتے تو میرے نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بچوں کو میرے نبی سلام کرتے. یہ ہے میرے نبی کی سیرت، یہ ہے میرے نبی کی زندگی. مسلمانوں، اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کر لو گے، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کی زندگی کو اپنا لو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم نبی کی سیرت پہ، نبی کی صورت پہ، نبی کی زندگی پہ، نبی کے کردار پہ، نبی کے معاملات پہ، نبی پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ اگر تم عمل کر لو گے تو خدا کی قسم حشر کے میدان میں جہاں پہ کوئی کسی کا پرشان حال نہ ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے، لوگ پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے. خدا کی قسم ایسی حالات میں میرے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بشرطے کہ ہمیں اور آپ کو نبی پاک کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو نبی کی کردار پہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو اپنی زندگی میں بسانا ہوگا. جس دن پیارے نبی کی پیاری سنت کو اپنی زندگی میں بسا لو گے میرے بھائیو، دنیا بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دنیا کے لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آج میرے بھائیو، دنیا کے لوگ ہمیں تیرچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آج مسلمانوں کو ستانے کی بات کی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. خدا کی قسم اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ستانے کی بات کی جا رہی ہے، ہمیں اور آپ کو جو ہر جگہ پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ضلالت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، یقیناً میرے دوست میرے بزرگوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے سے منہ موڑ لیا. اس وجہ سے آج پوری دنیا میں ہم رسوا اور ذلیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی، اللہ آپ کو بھی صحیح عمل کی توفیق و رفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نیک کام کرنے اور برے کام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق و رفیق نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق نصیب فرمائے. وآخر دعواہم